السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 19 افراد کو امریکہ کا اعلیٰ ترین سویلین ایوارڈ دیا ہے۔ ان میں سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن، فٹ بال سپر اسٹار لیونل میسی، متنازع مقیر شخصیت جارج سوروس اور اداکار ڈینزل واشنگٹن شامل ہیں۔ ارجنٹائن کے فٹ بال اسٹار میسی مصروفیت کی وجہ سے ایوارڈ لینے وائٹ ہاؤس نہیں آ سکے۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں رنگا رنگ تقریب میں کہا کہ صدر کی حیثیت سے آخری مرتبہ میں غیر معمولی شخصیتوں کے گروپ کو اپنے ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز میڈل آف فریڈم دے رہا ہوں۔ سابق صدر بل کلنٹن اور جو بائیڈن کابینہ کے کئی ارکان ایسٹ روم میں موجود تھے۔ شام کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ اسد شیبانی نے آج اتوار کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں قطری وزیر اعظم اور اپنے ہم منصب سے ملاقات کی۔ امریکی خبررساں ادارے اے پی کے مطابق شام میں حیات اللہ تحریر شام کے زیر نگرانی نئی عبوری حکومت علاقائی اور عالمی حکومتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ قطر کا دورہ کرنے والی شامی وفد میں وزیر خارجہ اسد شیبانی، وزیر دفاع مرحف ابو قصرہ اور جنرل انٹیلیجنس سروس کے سربراہ خطاب شامل ہیں۔ وزیر خارجہ اسد شیبانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ وہ اردن اور متحدہ عرب امارات کا بھی دورہ کرنے والے ہیں۔ ان کے مطابق دوروں کا مقصد تجارتی شراکت داری قائم کرنا اور شام کی سیکورٹی اور معاشی بحالی کے لیے مدد حاصل کرنا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنی مہلت صدارت مکمل ہونے سے قبل کانگریس کو اسرائیل کے ساتھ متوقع $8 بلین مالیت کے اسلحہ فروخت سمجھوتے سے متعلق معلومات فراہم کی۔ امریکی وزارت خارجہ سے ایک شخصیت کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکی حکام نے کانگریس کو اسرائیل کے ساتھ جنگی طیاروں اور توپ گولوں پر مشتمل $8 بلین مالیت کے اسلحہ سمجھوتے کی تجویز سے غیر سرکاری شکل میں آگاہ کیا ہے۔ اس شخصیت نے کہا ہے کہ وزارت خارجہ نے کانگریس میں سمجھوتے کو بطور ایک حفاظتی تدبیر کے پیش کیا ہے جس کا مقصد نظامی اہمیت کے حامل ایمونیشن ذخیرہ اور فضائی دفاعی قابلیت کو تقویت دے کر اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ طویل مدت تعاون کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کی یقین دہانی کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ صدر جو بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی انسانی قانون سے ہم آہنگ شکل میں اپنے شہریوں کے دفاع کا اور ایران اور اس کے حامی تنظیموں کے حملے روکنے کا حق حاصل ہے۔ ہم اسرائیل کے دفاع کے لیے ضروری صلاحیتیں فراہم کرنا جاری رکھیں گے۔ واضح کہ کانگریس سے منظوری کی منتظر اسلحہ فروخت کی یہ تجویز ڈرون طیاروں، 155 ملی میٹر توپ گولوں، چھوٹے خطر کے بموں، 500 کلو کے جنگی وار ہیڈوں، بم ڈیٹونیٹرز اور AIM 120C8 جیسے اہم دفاعی سامان اور ایمونیشن پر مشتمل ہے۔ حکام کے مطابق اس فروخت کے دائرہ کار میں اسرائیل کو ایمونیشن کا کچھ حصہ امریکہ کے موجودہ اسلحہ ذخیروں سے فراہم کیا جائے گا اور باقی حصہ تیار کرنے کے فراہم کیا جائے گا۔ غزہ میں قاتل اسرائیل کی طرف سے جاری نسل کشی اور شہری ڈھانچے کی تباہی کے باعث علاقے کا شمالی حصہ اسپتالوں کی سہولت سے بالکل محروم ہو گیا ہے۔ غزہ میں فلسطین وزارت صحت کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق شمالی حصے میں واقع انڈونیشیا اسپتال اب مریضوں اور زخمیوں کو خدمات دینے کے قابل نہیں رہا۔ بیان کے مطابق غزہ کے شمال میں واقع 3 اسپتال کمال عدوان، بیت الحنون اور انڈونیشیا اسپتال اسرائیل کی طرف سے مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ بیان میں صحت کے حق کو تمام خواتین اور سمجھوتوں کی ضمانت کا حامل حق قرار دیا گیا اور متعلقہ بین الاقوامی فریقین سے اپیل کی گئی ہے کہ موت کے رحم و کرم پر چھوڑے گئے بچوں، حاملہ عورتوں اور زخمیوں سمیت ہزاروں فلسطینیوں کے لیے اس بنیادی حق کو دوبارہ سے یقینی بنایا جائے۔ اسرائیلی لبنان کے ساتھ طے کردہ فائر بندی سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور فائر بندی کے 39ویں روز ان خلاف ورزیوں کی تعداد 16 تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے 27 نومبر سے لبنان کے ساتھ اعلان فائر بندی کے بعد سے اب تک کی گئی خلاف ورزیوں کی تعداد 383 تک پہنچ گئی ہے اور ان حملوں میں 33 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنان خبررساں ایجنسی NNA کے مطابق اسرائیلی فوج نے فائر بندی کے 39ویں دن لبنان کے جنوب میں سور اور نباتیہ پر حملے کیے۔ اسرائیلی فوجیوں نے راستے بند کر دیے، کثیر تعداد میں مکانات اور عمارتوں کو تباہ کر دیا اور نیچی پروازوں میں ڈرون اڑائے۔ اقوام متحدہ کی لبنان عبوری امن فورس یونیفل کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی فوج نے لبنان کے شہر سور سے ملحقہ علاقے لیسوبونیا میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان پس قدمی لائن کی نشاندہی کے لیے رکھے گئے نیلے بیرل کو تباہ کر دیا اور عبوری امن فورس کے ٹھکانوں کے قریب واقع لبنانی فوج کے کنٹرول ٹاور کو مسمار کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے یونیفل کے سامان کو اور لبنانی فوج کے کنٹرول ٹاور کو تباہ کیا جانا اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 1701 نمبر قانون کی بھی
اور بین الاقوامی قانون کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ لبنان وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 8 اکتوبر 2023 سے تاحال 1106 عورتوں اور بچوں اور 222 صحت کے عملہ سمیت کم از کم 4000 افراد قتل کیے جا چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 16000 سے زائد ہے۔ واضح کہ 27 نومبر کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان طے پائے فائر بندی سمجھوتے کی دوسری شق میں کہا گیا تھا کہ لبنان حکومت حزب اللہ یا پھر لبنان میں موجود دیگر تمام گروپوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی آپریشن کا سدباب کرے گی، اور اسرائیل بھی لبنان کے شہری، فوجی یا پھر سرکاری اہداف پر زمین، سمندر یا فضا سے کسی قسم کا فوجی حملہ نہیں کرے گا۔ سمجھوتے کی روح سے 60 دن کے اندر اندر اسرائیل کے زیر قبضہ لبنانی علاقوں میں لبنانی فوجیوں کی مرحلہ وار تعیناتی کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس وقت تک اسرائیل لبنان کے جنوب میں 2 علاقوں سے پس قدمی کر چکا ہے۔ اسرائیل نے قطر میں حماس کے ساتھ دوبارہ مذاکرات شروع ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ اس کی تازہ بمباری سے غزہ میں مزید 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں AFP کی رپورٹ کے مطابق سول ڈیفنس ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ غزہ میں الغولا خاندان کے گھر پر فضائی حملہ کیا گیا، جس میں 11 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں سے 7 بچے تھے۔ AFP نے شجاعیہ کے علاقے میں ہو رہے تازہ حملے کے بعد کی تصاویر جاری کی ہے، جن میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ دھواں اٹھتے ملبے سے لاشیں نکال رہے ہیں، جبکہ کچھ لاشیں ایک جانب پڑی ہے جن کو سفید کپڑوں سے ڈھانپا گیا ہے، جبکہ بچوں کی لاشوں کو الگ قطار میں رکھا گیا۔ ایک جانب تشدد کی لہر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو دوسری جانب اسرائیل کے وزیر دفاع کیٹس نے حماس کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کی تصدیق کی۔ قطر میں ہو رہے مذاکرات میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے نکات شامل ہیں۔ وزیر دفاع نے 7 اکتوبر 2023 کو یرغمال بنائے جانے والے اسرائیلی شہریوں کے رشتہ داروں سے گفتگو میں کہا ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کرانے کی کوششیں جاری ہے، اور خصوصی طور پر اسرائیلی وفد حماس سے مذاکرات کے لیے قطر روانہ ہو گیا۔ ان کے مطابق وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو نے حماس کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جاپان کے حکام نے آج اتوار کو شمالی ایواتی علاقے کے ایک فارم میں برڈ فلو پھیلنے کے بعد تقریباً 50,000 مرغیوں کو مار دیا۔ AFP کے مطابق وزارت زراعت نے کہا ہے کہ یہ جاپان میں سیزن کا 19واں برڈ فلو کی وبا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ فارمز نے مرغیوں کی بڑھتی ہوئی اموات کی اطلاع دی ہے، اور ٹیسٹ کے نتائج نے اتوار کو تصدیق کی ہے کہ برڈ فلو اس کی وجہ ہے۔ علاقائی ایواتی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے وہاں 50,000 مرغیوں کو تلف کر دیا۔ ایواتی میں 3 کلومیٹر یعنی 2 میل کے دائرے میں 2 دیگر فارموں میں رکھی گئی 1,70,000 مرغیوں کی نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ متاثرہ فارم کے 10 کلومیٹر کے اندر رکھی گئی تقریباً 38 لاکھ مرغیاں اس وقت زون کے اندر ہی رہیں گی۔ گزشتہ روز ایواتی میں ایک اور فارم اور وسطی ایچی کے علاقے میں ایک فارم وائرس کی زد میں آ گئی، اور انہوں نے بالترتیب 1,20,000 اور 1,47,000 مرغیاں مارنی شروع کی۔ جنوبی کوریا کے ہزاروں شہریوں نے برفانی طوفان کی پرواہ کیے بغیر صدر یون سوک یول کی حمایت اور مخالفت میں ریلی نکالی، جنہیں ماشاء اللہ کی ناکام کوشش پر معطل کر دیا گیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں NCFP کے مطابق جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں برف باری کے سخت حالات کے باوجود آج اتوار کو ایک بار پھر ہزاروں افراد یون سوک یول کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے۔ مظاہرین کے ایک کیمپ نے ان کی گرفتاری، جبکہ دوسرے نے ان کے مواخذے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ 28 سالہ لی جن آہ نے کہا ہے کہ برف میرے لیے کچھ بڑی بات نہیں، وہ تمام برف لا سکتے ہیں اور ہم پھر بھی یہاں موجود ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے ملک اور جمہوریت کی حفاظت کے لیے اپنی ملازمت چھوڑ دی ہے۔ پارک ینگ چل جو 70 سے 80 سال کی عمر کے درمیان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پیر کی آدھی رات کو وارنٹ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے برفانی طوفان انہیں یون سوک کی حمایت میں کھڑے رہنے سے نہیں روک سکے گا۔ انہوں نے AFP کو بتایا کہ میں نے جنگ دیکھ رکھی ہے، یہ برف کچھ نہیں ہے، ہماری جنگ دوبارہ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز جنوبی کوریا کے صدر یون سوک یول کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود متعلقہ حکام صدر کو حراست میں لینے میں ناکام ہو گئے تھے۔ یون سوک یول کے حمایتی گزشتہ روز صبح ہی صدارتی رہائش گاہ کے باہر موجود تھے اور صدر کو گرفتار کرنے کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم تھے۔ حج و عمرے کی اہم امور کی ایپلیکیشن نسک ایپ نے اپنی تازہ اپڈیٹس میں مدینہ منورہ میں موجود زائرین اور مقیم مسلمانوں کے لیے ایک خوشخبری دی ہے کہ ریاض الجنہ میں دوبارہ داخلے کی 1 سالہ پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ نسک ایپ کی نئی اپڈیٹس کے مطابق اب زائرین ہر 20 منٹ کے بعد ریاض الجنہ میں دوبارہ داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس سے قبل 1 سال تک یہ پابندی عائد تھی، جس کا مقصد احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زائرین کے درمیان مناسب تقسیم یقینی بنانا تھا تاکہ ہر شخص کو روزہ مبارک اور ریاض الجنہ میں حاضری کا موقع مل سکے۔ یہ تبدیلی ان لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہیں یا جو عمرے کی غرض سے وہاں جانے والے ہیں۔
اب وہ دن میں کئی مرتبہ ریاض الجنہ میں جا سکیں گے، جو کہ ایک عظیم مقام ہے اور جو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ سعودی عرب کے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2024 میں ایک تاریخی سنگ میل حاصل کیا ہے۔ سعودی ایئرپورٹ میں سب سے زیادہ 94 ملین مسافروں کو خدمات فراہم کی گئی۔ ایس پی اے کے مطابق مسافروں کی تعداد گزشتہ سال 2023 کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مجموعی طور پر پروازوں کی تعداد 2,78,000 سے تجاوز کر گئی۔ 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 47 ملین لگیج کو ہینڈل کیا، جس میں 21% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گلف کپ جیتنے پر بحرین کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے بحرین کے فرمان روا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو تہنیتی مکتوب روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے بحرینی قوم کو کھیل کے میدان میں نمایاں کارنامہ انجام دینے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے بحرین کے لیے مزید ترقی کی امید ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب میں کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کے وفد نے شام میں متعدد اسپتالوں کا دورہ کیا۔ العربیہ کے مطابق سعودی وفد کو شامی اسپتالوں کے دورے کے دوران طبی ضرورتوں سے آگہی دی گئی۔ کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کی انتظامیہ نے اسپتالوں کی حقیقی ضرورت جاننے کے لیے وفد روانہ کیے۔ قبل ازیں کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کے تحت شام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کر دیا گیا ہے، جس کے تحت اب تک 6 امدادی طیارے مختلف سامان لے کر دمشق پہنچ چکے ہیں۔ دوسری طرف کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ شام کی مدد کے لیے فضائی پل کے ساتھ سڑک کے راستے بھی قائم کیا جائے گا، جس کے تحت شام کو ایندھن کی ضرورت کی فراہمی ہوگی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے گلف کپ کے کامیاب انعقاد پر کویت کو مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے امیر کویت شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کو مبارکباد کے پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے امیر کویت کے نام اپنے پیغام میں نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کویت کے لیے مزید ترقی اور کامرانی کی امید ظاہر کی۔ اسی طرح کا ایک اور پیغام ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کے ولی عہد شیخ صباح خالد احمد المبارک الصباح کو بھی روانہ کیے۔ شام کی مدد کے لیے سعودی عرب کی جانب سے امداد کی ترسیل جاری ہے، جس کے تحت آج اتوار کو 6واں طیارہ دمشق پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ سلمان سینٹر برائے انسانی امداد نے شام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کر دیا ہے۔ کنگ سلمان سینٹر کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ شام میں سعودی امداد شامی ہلال احمر کے ذریعے تقسیم کی جائے گی۔ روانہ کیے گئے طیارے میں 28 طن امدادی سامان ہے، جس میں خشک راشن، غذائی اشیاء، ادویہ اور سلیپنگ بیگ شامل ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ اور پولیس چیف کے آبائی شہر میں بھی دہشت گردوں نے 30% علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ رات میں پولیس دہشت گردوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کے پولیس چیف نے یہ سنسنی خیز انکشاف پاکستانی ارکان اسمبلی کے سامنے کیا۔ اس بارے میں فرنٹیئر کور کے آئی جی اور کور کمانڈ پشاور اگلے ہفتے بند کمرے میں ارکان کو مزید معلومات پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی موجودہ صورتحال سے متعلق اجلاس اس وقت ہوا جب اسمبلی اجلاس کے دوران صوبائی پولیس سربراہ اختر حیات خان کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دینے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس سے پہلے اسمبلی میں امن و امان کی صورتحال پر ہنگامہ ہوا تھا۔ پولیس چیف نے ارکان اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا میں 4000 دہشت گرد موجود ہیں، جن میں سے 35% افغان شہری ہے۔ پولیس چیف نے کہا ہے کہ صوبے اور اس کے آس پاس تقریباً 188 چھوٹی اور بڑی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔